لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وأهل بيته الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ناظرین، آج جمعہ کے دن ہم والدین کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے والدین کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان ساری باتوں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ دعا کا ایک جملہ ہے قرآن کریم میں کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے اور تمام مومنین و مومنات کو معاف کر دے، اس دن کے لیے جس دن حساب و کتاب ہوگا یا قیامت برپا ہوگی۔ تو ناظرین، والدین کے حق میں دعا کرنے سے پہلے میں پہلے آپ کو شارٹ کٹ میں دعا کا مطلب سمجھا دوں، آخر دعا ہے کیا۔ دعا کے لیے مولا فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کتنا ہی تنگ ہو جائے مومن پر، کتنا ہی پریشان ہو جائے، کتنا ہی مظلوم ہو جائے، اس کے پاس ایک ہتھیار ضرور ہوتا ہے جسے دعا کہتے ہیں۔ دعا اس عمل کو کہتے ہیں کہ انسان بغیر کسی وسیلے کے یا بغیر کسی فاصلے کے اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ دعا نہ ہی لفظوں کی محتاج ہوتی ہے اور نہ ہی مادی سماعت کی محتاج ہوتی ہے، بلکہ دعا تو اس کیفیت کا نام ہے صحیح معنی میں کہ بندے نے ادھر اپنے دل کی آنکھ کھولی اور اپنے رب کا دیدار کر لیا، اپنے دل سے آواز کو نکالی، اس کے پروردگار نے فوراً سن لیا۔ یاد رکھیں، دعا چلا کر نہیں مانگی جاتی، بلکہ صحیح معنوں میں دعا پروردگار عالم سے راز و نیاز اور گفتگو کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا کے لیے طریقہ یہ ہے، اچھا اصول کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر مومن یا بندہ اپنی حاجت رکھتے ہوئے پہلے دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ فوراً اپنے لیے دعا نہ مانگے، بلکہ پڑوسی کے لیے، دوسرے مومنین کے لیے، دیگر عزیز و اقارب کے لیے، احباب کے لیے، پھر اپنی حاجت بعد میں اللہ کے سامنے رکھے۔ یہی طریقہ بھی ہے، چنانچہ ایک روایت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، کل جن کے ولادت و سعادت کی تاریخ بھی ہے، انشاءاللہ میں ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ امام حسن علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے اپنی والدہ ماجدہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو دیکھا کہ آپ نے پوری شب مومنین کے لیے دعا کی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ایک مومن کا نام لے کر اس کے لیے ہماری ماں نے دعا کیا، یہاں تک کہ صبح کا ٹائم ہو گیا، یعنی فجر کا ٹائم ہو گیا، نماز فجر کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑھ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں، آپ نے سب کے لیے دعا کیا، اپنے بیٹوں کے لیے دعا نہیں کی؟
اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی؟ تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا بنیا الجار ثم الدار، بیٹے پہلے پڑوسی ہیں پھر گھر والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اصول اور طریقہ یہی ہے کہ پہلے دوسروں کے حق میں دعا کی جائے، پھر اپنے لیے دعا کی جائے۔ لیکن ناظرین، میں نے جس آیت کو عنوان کلام کے طور پر ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے، اس میں کیا طریقہ ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار پہلے مجھے معاف کر دے، پھر میرے ماں باپ کو معاف کر دے، پھر تمام مومنین و مومنات کو معاف کر۔ کیا طریقہ اور اصول بدل گئے؟ کہا نہیں، بدلا نہیں ہے۔ وہ عمومی دعا اور ہے، یہ خصوصی دعا اور ہے۔ کہا یہ والدین کے حق میں دعا کی بات ہے، یہ ماں باپ کے لیے دعا ہے۔ ماں باپ کون ہیں؟ جن کے لیے کل میں نے آیت میں پڑھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خدا کے بعد فوراً اگر کوئی اچھے سلوک کا حقدار ہے تو وہ ماں باپ کی ذات ہے۔ کہ اگر ماں باپ کے حق میں دعا کرنا ہے تو پہلے دوسروں کے لیے نہیں، اگر والدین کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہو تو پہلے کہو رب اغفر لی، یعنی اے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ والدین کی عظمت کے پیش نظر پہلے اپنے گناہوں کو معاف کرا کے اس لائق بنو کہ ماں باپ کے حق میں دعا کر سکو۔ تو ناظرین، پہلے ہم اپنے گناہوں کو معاف کرائیں، پھر والدین جو کہ دنیا میں نہیں ہیں، مثلا فوت ہو چکے ہیں، اگر ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی خدمت کو غنیمت سمجھا جائے، ان کی خدمت کو اللہ اور رسول کی قربت کا ذریعہ سمجھا جائے۔ یاد رکھیں، بہت احسانات ہیں ماں باپ کے ہمارے اوپر، کبھی انسان اتار ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک فرق ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی پرورش میں جو اذیت برداشت کرتے ہیں، جو زحمت برداشت کرتے ہیں، ان کی نوعیت اور ہے۔ لیکن وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، تو پھر یہی اولاد ان کا سہارا بن جایا کرتی ہے۔ کھانا کھلانا، پانی پلانا، سب کچھ اولاد کے ذمہ ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کی محبتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے ایک نوجوان آیا اور کہتا یا رسول اللہ میری ماں اپاہج ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، میں سب کچھ اس کا کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا ہوں، لقمہ بنا کر اپنی ماں کے دہن میں ڈالتا ہوں، پانی اپنے ہاتھ سے پلاتا ہوں، یہاں تک کہ صفائی ستھرائی، نہلانا دھلانا، سب کچھ میں اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، بالکل نہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہی تھی کہ تمہاری ولادت سے پہلے اپنے شکم میں تم کو رکھا، ہر طرح سے تمہاری حفاظت کی، تمہارا بوجھ لے کر ڈھوتی رہی، اپنے جسم کی غذا کے ذریعے تمہیں غذا دیا، اس نے تمہاری زندگی کی ضمانت بنی۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس نے تمہاری ہر طرح سے خدمت کی، اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے تمہاری حفاظت کی، اپنا دودھ پلا کر تمہیں زندگی دی، اس کی خدمت اور تھی تمہارے ساتھ۔ تم یہ پوچھتے ہو کہ تم نے ماں کی خدمت کر دیا تو اس کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھو، جب تمہاری ماں تمہاری پرورش کر رہی تھی، لمحہ بلمحہ تمہیں پروان چڑھا رہی تھی،
तुम भी अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते थे। खाना पीना नहलाना धुलाना सब कुछ तुम्हारी माँ करती थी। लेकिन फर्क ये है, वही काम तुम भी आज कर रहे हो, लेकिन फर्क ये है जब तुम्हारी माँ तुम्हारी खिदमत करती थी तो एक एक लम्हा दुआ करती थी और ये तमन्ना रखती थी कि मेरे बच्चे की जिंदगी बढ़े, मेरे बच्चे की उम्र ज्यादा हो, ये बड़ा हो, ताकतवर हो। तुम भी खिदमत करते हो, लेकिन फर्क ये है कि तुम एक एक लम्हा ये इंतजार करते हो कि मेरी माँ कब मरेगी और मैं इस जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं। तो नाज़रीन, मरहले दोनों एक हैं। कभी वालिदैन बच्चों की खिदमत करते हैं, परवान चढ़ाते हैं, और जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी औलाद उनकी खिदमत करती है। लेकिन हमारा शिवा ये नहीं होना चाहिए कि हम उकताहट में कभी उनको झिड़क दें या हमारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि काश ये हमारी मेहनत और मशक्क़त और ज़हमत का सिलसिला ख़त्म हो जाता। बल्कि इसे ज़हमत न तसव्वुर करें, इसे नुज़ूल रहमत का एक ज़रिया समझें। याद रखें कि माँ बाप बहुत अहम हैं। जिन्होंने खो दिया है उन्हें एहसास है कि माँ बाप क्या है। जिनके वालिदैन हैं उन्हें उनकी खिदमत करके अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल करना चाहिए, और जिनके वालिदैन नहीं हैं उनके हक़ में उन्हें दुआ करनी चाहिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।